پوری کشتی ڈوب گئی۔ کس طرح اسرائیل علیہ السلام نے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بڑا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس کو دیکھ کر ایک لڑکی ایمان لے آتی ہے اور اس کے باپ نے اس کے کپڑے اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بنا ٹائم ضائع کرتے چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، کبھی تم کو روح قبض کرتے ہوئے کسی پر رحم آیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب، ویسے تو ہر قسم کی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے، لیکن ایک ایسا روح میں نے قبض کیا جو آج تک غم میں تنہائی میں بھی میرا دل دکھتا ہے۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے، اے میرے اللہ، آپ کے حکم سے ایک جہاز سمندر میں تیر رہا تھا اور آپ کے ہی حکم سے وہ سمندر میں ڈوب گیا، باقی سب مسافر مر گئے، اور ایک ماں اور اس کے بچے کو حکم سے میں نے انہیں بچانے گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب آپ نے دونوں ماں بچے کو بچا لیا تو آپ کا حکم ہوا کہ ماں کا روح قبض کر لو، اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ بچہ آج کل کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، عرض کی، اے میرے رب، آپ ہی بہتر جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا، وہ بچہ جوان ہو کر خدائی دعویٰ کرتا ہے اور میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس بچے کی خاطر دل میں ملا رکھتا تھا، لیکن آپ بہتر ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود تھا۔ نمرود شرار کا بادشاہ تھا، جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کفان بن سام بن نو تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 انسان ہوئے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت سے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہوا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس کی خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات اہلیہ کون ٹال سکتا ہے؟ اس دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں اس کو چھپا دیا۔ اس غار میں چھپ کر اس کی والدہ روزانہ اس کو دودھ پلاتی تھی اور اس کا خیال کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، بعض نے تحریف فرمایا کہ 17 برس تک آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی ایسا انسان تیری توحید کا علمبردار نہیں ہے، تیرا پرستار نہیں ہے، لہذا تو ہمیں اجازت دے، ہم ان کی امداد پر نصرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا محبوب ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد نہ طلب کرے تو تم سب سن لو کہ وہ ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں گا، لہذا تم اب یہ ان کا معاملہ ہے، میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا پانی کا فرشتہ اور کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں گا۔ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں گا۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب آپ
آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک، اور بعض کا ہے 40 دن تک، اور بعض کا ہے 50 سے 55 دن تک آگ میں رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ نمرود نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس خبیث نے کہا پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک ہی خدا کا پرستار ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گئے اور آپ کو دربار سے نکال دیا، اور ایک دانہ تک نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند معتبین ساتھی مومن تھے جو بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جہاں بلبلا ہو گئے، اور اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے، اور خداوند قدوس سے دعا مانگی، وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے ان کو اپنے معتبین ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے۔ علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر اللہ وحدہ لا شریک لا کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ ہو کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذلیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا یہ دیکھ لو یہ مردہ تھا میں نے اسے خود جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گمنڈ آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو اس لفظوں میں بیان فرمایا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ اسے جو ابراہیم سے جھگڑا، اس کے بعد رب کے بارے میں اس پر کہا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ زندہ اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے وہ رب سے جو اس کو مشرق سے لے کر مغرب سے نکال، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کافر کو اللہ راہ نہیں دکھاتا، ظالموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کا اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے اور نمرود کی بے شمار فوجوں سے غائب ہو گئے، اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آ کے شعلوں میں ڈلوایا تو اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہ ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا، دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مربوب کر دیا جائے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط دندار شخص دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور آپ حقا بقا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ بڑے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔
حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیق مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رباب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل ہی میں کہنے لگی میرا باپ تو کچھ بھی نہیں، قدرت، عزت اور بادشاہی تو رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی، اور اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی لا الہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لشکری اور اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول اور سبزہ باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو غزین پہنچانے سے عاجز ہے، اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ کر اسے کہنے لگا اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا میرا دین حق ہے، ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو چاہے جو مرضی کر لے۔ یہ سن کر اپنے کرندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کرندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیا، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کیا۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دی، اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے، اور اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے، اور اس نے وہ پوشاک پہن لی۔ اور پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر اس مقام پر لے گئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین و حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔